बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नंबर अदद के मुतालिक तफसील के साथ पढ़ लिया, उसका वाहिद होना, तस्निया होना, जमा होना। नई चीजें हमने कुछ सीखी कि अदद जो है वो तस्निया के लिहाज से मजीद 3 कैटेगरीज में हो जाता है, जिसको हमने हकीकी, सवारी और मानवी देखा। हकीकी होता है आने इने की साउंड, सवारी होता है जिसके अंदर काउंटिंग शामिल होती है, और मानवी होता है किला और किलता। दो लफ्ज हैं जो कि किला और किलता मानवी अंदाज में इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद में नकीरा की हमने पढ़ा, तर्जमा हम यहाँ एक तर्जमा करते हैं, कोई मर्द या एक मर्द, कोई किताब या एक किताब, बलदन कोई शहर या एक शहर, और इसकी निशानी तनवीन होती है, आखिर में तनवीन आती है, वो हमारी इसमें नकीरा की निशानी थी। जबकि मार्फा किसी खास या मुअय्यन चीज के लिए बोला जाता है। मार्फा की 7 बड़ी हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, जिसमें से 4 नाउन से, अगर आपको याद हो, प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, रिलेटिव नाउन, ये 4 नाउन थे। फिर एक हमने मुअर्रफ बिल्लाम पढ़ा था, 5वीं कैटेगरी। 6ठी कैटेगरी हमने पढ़ा था मुनादा हमने पढ़ा था, और 7वीं कैटेगरी एक और कैटेगरी थी, 7वीं कौन सी कैटेगरी थी? मुदाफ। गुड, मुजाफ इलल मारिफा, यानी किसी खास इसम की तरफ, जब किसी नकिरा इसम को किसी खास इसम की तरफ निस्बत दी जाती है तो वो नकिरा इसम बन जाता है। इसमें अलम क्या होता है जी? इसमें अलम प्रॉपर नाउन, किसी खास नाम को इसमें अलम कहते हैं, जैसे मोहम्मद, आयशा, पाकिस्तान। बेसिक ग्रामर में सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि इसमें अलम खास नाम होता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए कि अरब ने इसकी मजीद सब कैटेगराइजेशन की है, खास नाम की भी। मिसाल के तौर के ऊपर एक खास नाम है आयशा, ठीक है, लेकिन एक नाम है लेट्स से उम्मुल कलसूम, उम्मुल कलसूम। एक नाम है सिद्दीक, ठीक है, एक नाम है फारूक, एक नाम है अबू तुराब। अब अगर आप ये देख रहे हैं तो ये नाम जो है या सुदेस, अब ये नाम चेंज हो रहे हैं। आयशा इज अ स्पेसिफिक वर्ड, एक खास नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिद्दीक जो है वो प्रॉपर नाम नहीं है। सिद्दीक क्या है? सिद्दीक को अगर हम उर्दू में कहें तो सिद्दीक को हम क्या कहते हैं? जैसे हम हजरत कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक का सिद्दीक क्या है? लकब, तस्दीक करने वाला, वेरी गुड, लकब। ये लकब है सिद्दीक जो है। तो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में इसकी जो फर्दर कैटेगराइजेशन की जाती है वो की जाती है कि इसमें अलम नाम के साथ आ जाएगा, और लकब भी जो है वो भी प्रॉपर नाउन का हिस्सा होगा। तो एक कैटेगरी नाम होगी, दूसरी लकब होगी। ओके, जब हम कहते हैं अबू तुराब, अबू तुराब क्या है? कुनियत हो गई। गुड, कुनियत। तो कुनियत को भी इसमें अलम की कैटेगरी में शुमार किया जाता है। तो कुनियत भी अगर आती है तो वो भी आपकी अलम की कैटेगरी। कहीं अपने माइक ऑफ कर लीजिए, आई वुड रिक्वेस्ट अपने माइक ऑफ कर लीजिए, जज़ाकल्लाह। तो कुनियत भी जो है वो इसमें अलम की कैटेगरी में आ गई। सो 9 अभी हमारे पास 3 इसमें अलम के नीचे मजीद 3 कैटेगरीज आ गई। एक अलम महज यानी खास नाम, एक हमारे पास लकब, और एक हमारे पास जो है वो कुनियत। ये 3 हमारे पास फर्दर कैटेगरीज आ गई इसमें अलम के अंदर। ज़मीर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा ज़मीर है। ज़मीर क्या होता है जी? वो जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल हुए, जैसे हम उर्दू में कहते हैं वो, मैं, तुम, इंग्लिश में ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, ठीक है। अरबी जुबान में ज़मायर इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद में शायद अगर मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़मायर का है, अगर कुरान मजीद समझना है तो ये बेजाना होगा। ज़मायर को समझने की एक तो वजह यह कि कुरान मजीद का तकरीबन हर 7वें लफ्ज के अंदर ज़मीर आती है, चाहे वो इसम के साथ जुड़ी हो, चाहे फेल के अंदर मौजूद हो, चाहे वो हर्फ के साथ अटैच हो, चाहे वो इंडिपेंडेंटली है। कुरान मजीद का हर 7वां लफ्ज
in any way, type or form ضمیر ہے. ایک تو یہ امپورٹنس ہے. دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ قرآن فہمی میں اور قرآن کے ترجمے میں اور قرآن کی تفسیر میں جہاں جہاں پہ اختلاف آتا ہے وہ اختلاف اس ضمیر کی وجہ سے آتا ہے کہ بیسیکلی ضمیر کو کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے جیسے میں ایک جملہ بول رہا ہوں, علی از ٹیکنگ اے کلاس, ہی از ریڈنگ عربک. اب یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ علی کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر میں اسی جملے میں آگے چل کے کہہ دیتا ہوں دے آر ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ. اب اگر میں آپ سے سوال کروں یہ جو میں نے 3 جملے بولے ہیں اس میں دے کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کین یو آئیڈینٹیفائی؟ اسٹوڈینٹس. اوکے, بٹ اسٹوڈینٹس کا تو جملوں میں نام ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ تفاسیر کے اندر اختلاف آتا ہے زیادہ تر اختلاف اس ضمیر کے مرجع کی طرف ہوتا ہے کہ زمین لوٹتی کس طرف ہے, زمین کا بیسیکلی اصل کیا ہے, اوریجن کیا ہے. اور یہ بھی اگین قرآن مجید کی بلاغت کی انتہا ہے کہ ایٹ ٹائم, اچھا ضمیر کو نا ضمیر اپنے نام کے بغیر نہیں آنی چاہیے اصولی طور کے اوپر, یعنی پہلے کوئی نام آئے گا پھر اس نام کی جگہ پہ ضمیر استعمال ہوگی. لیکن قرآن مجید کی بلاغت کی انتہا ہے کہ قرآن مجید میں ضمیر کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے یہ قرآن مجید میں اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ریڈر کے اوپر پڑھنے کے اوپر ہے کہ وہ ریڈر اس کو کیسے سمجھے گا کہ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو قرآن مجید کا قاری ہے اس کی ذہانت کے اوپر یہ سوال چھوڑ دیا جاتا ہے. اس وجہ سے جب بھی آئیڈینٹیفیکیشن میں غلطی ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ہم بلاغت میں جا کے بہت تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ضمیر کا مرجع کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, ضمیر کو کیسے فکس کیا جاتا ہے. ضمائر کی میں 2 اقسام پڑھی تھی, ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ. منفصلہ کا مطلب ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, فاصلے کے ساتھ آتی ہیں. متصلہ کا مطلب ہوتا ہے جو اٹیچ ہوتی ہیں. قرآن مجید میں تقریباً 14,000 سے زیادہ مرتبہ یہ ضمائر کا استعمال ہے, چاہے وہ اسم کے ساتھ ہیں, چاہے فعل کے ساتھ ہیں, چاہے حرف کے ساتھ ہیں, چاہے انڈیپینڈنٹ ہیں. 14,000 کا مطلب ہے کہ 78,000 قرآن مجید کے ٹوٹل الفاظ ہیں, تو قرآن مجید کا تقریباً کم و بیش ہر 7واں لفظ یہ ضمیر ہے. ان کو سبجیکٹو پروناؤنس, آبجیکٹو پروناؤنس, منفصلہ متصلہ کہتے ہیں. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم انتی انتما انتنا, انا نحنو. اس میں سے 7 ہم نے کہا تھا کہ ضمائر پہ ہم فوکس رکھیں گے. ہوا ہم, ہیا ہننا, انتا انتم, انا نحنو, ہو ہم, کاف ہم, نی نا, اس پہ ہم نے فوکس رکھنا ہے. یہ ہماری وہ ضمائر ہیں جو 99.99% یوز ہوتی ہیں. اچھا جی, ضمائر کی 2 کیٹیگریز ہوگی, منفصلہ ہوگی, متصلہ ہوگی. اب اس سے پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے بیسک گرامر تو اس میں ہم نے بڑا سمپل رکھا تھا کہ جتنی بھی ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ضمائر آتے تھے, منفصلہ ضمائر آتے تھے, اس کا اعرابی حالت ہم کیا آئیڈینٹیفائی کرتے تھے؟ اینی ون؟ رفع, نصب, جر. رفع. گڈ. تمام ضمائر جو انڈیپینڈنٹ تھی, منفصلہ تھی, ان کی اعرابی حالت ہم کہتے تھے رفع. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایٹ ٹائمز متصل ضمائر جو ہوتی ہیں, جو اٹیچ ضمائر ہوتی ہیں, وہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہیں. اچھا, اور اسی طریقے سے جو منفصلہ ضمائر ہوتی ہیں, اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ صرف اور صرف مرفوع حالت میں ہوتی ہیں, حالت رفع میں ہوتی ہے. لیکن اب آپ کو ایک نئی چیز نوٹ کر لیجئے, معلوم ہونا چاہیے کہ منفصلہ ضمائر بھی حالت نصب میں ہو سکتی ہیں, منصوب ہو سکتی ہیں. تو اب وہ ضمائر جو ہے وہ منفصل منصوب کہلائیں گی. اسی طریقے سے متصل کے اندر مزید 3 کیٹیگریز بن جائیں گی, متصل مرفوع, متصل منصوب, متصل مجرور. متصل منصوب تو ہم نے پڑھ لیا تھا, یعنی اگر کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں ضمیر تو وہ ہماری حالت نصب میں ہوتی ہے. مجرور بھی ہم نے پڑھ لیا تھا, اگر کسی حرف جر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو وہ ہماری حالت جر میں ہوتی ہے. مرفوع متصل جو ہے یہ ایک نئی چیز ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے, اور اسی طریقے سے منفصل منصوب ایک نئی چیز ہے جو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. اس کے علاوہ ایک اور ٹرمینالوجیز ضمائر کے اندر استعمال کی جاتی ہے جو آگے کورسز میں مزید یہ بار بار استعمال ہوگی. ایک کو ہم کہتے ہیں مستتر.
मुस्ततिर, मुस्ततिर का मतलब है छुपी हुई, हिडन। और एक हम कहते हैं बारिज, बारिज का मतलब होता है एविडेंट, जो कि सामने है, जाहिर है। तो जमायर की दो बड़ी कैटेगरीज हो जाती हैं इस लिहाज से कि वो नजर आ रही हैं, नजर नहीं आ रही। एक बारिज होती है और एक मुस्ततिर होती है, और ये मरफू के अंदर पाई जाती है, बारिज है, ये मुस्ततिर है। ओके, अगर हम इसको मजीद देखें तो मुत्तसिल वो जमायर हैं जो किसी दूसरे लफ्ज के आखिर में मिलकर आती हैं। इसकी मजीद 3 कैटेगरीज होगी, मरफू, मंसूब, मजरूर। मजरूर की 2 कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं। यहाँ वो हरफ जर के साथ जुड़कर आए तो वो मजरूर होती है, जैसे बिही, लहू, फीही, ठीक है। और बिल इजाफत का मतलब होता है कि ये किसी इसम के साथ जुड़कर आए तो वो भी हालत जर में चली जाती है। मिसाल के तौर पे किताबुहु, दीनुहुम, कौमी, इसमें ये इसम के साथ जुड़कर आ रही है तो ये मजरूर होगी, और ये बेसिकली मुरक्कब इजाफी बना रही है। मंसूब कैसे होती है? या ये हरफे नसब के साथ अटैच हो जाए, इन्नहु का अन्नहु, लैतानी, ये जो हरफे नसब है उसके साथ अटैच हो गया, या ये फेल के साथ जुड़ जाए, जैसे नसरहु, खालकाकुम, फेल के साथ अटैच हो जाती है तो ये हालत नसब बनाते हैं। ये हम ऑलरेडी बेसिक ग्रामर में पढ़ चुके हैं। एक नई चीज है कि मरफू कैसे होती है, मुत्तसिल मरफू कैसे होती है। ओके, किसी को कोई आइडिया के ज़मीर मुत्तसिल मरफू कैसे होती है? मुत्तसिल हो, अटैच हो, लेकिन मरफू हो। ये तो इन्ना के साथ या अल्लाह के साथ मिलके अगर आए इस तरह के, फिर ओके, तो इन्ना के साथ तो वो हरफ नसब आ जाएगा तो वो मुत्तसिल होगी, बट उसका स्टेटस चेंज होके हालत नसब हो जाएगा। इसम के अलावा सोचें, वो फिर फेल में जो आती है गुड, या फेल माजी। फेल के अंदर जो जमायर होती हैं वो जमायर फेल के अंदर मौजूद होती हैं, यानी उनका इत्तिसाल हुआ हुआ होता है, और वो जमायर हमारी मरफू होती हैं और वो एज अ फाइल काम कर रही होती हैं। एज अ फाइल, यानी हम कहते हैं, जब हम कहते हैं ना ज़रबा या खलका या नासरा, तो इसके अंदर एक जमीर मौजूद है जो कि रफा की जमीर है बेसिकली, और वो फाइल की जमीर है। जुमला था हुआ नासरा, हुआ ज़रबा, हुआ खलका, लेकिन ये जो जमीर है ये उसके अंदर जाके, फेल के अंदर जाके छुप गई है। ठीक हो गया, ये जमीर मुस्ततिर बन गई है, उसके अंदर जाके छुप गई है। तो इस वजह से इसको हमने जमीर मरफू मुत्तसिल कह दिया, जो कि फेल के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए कि जो जमीर मुस्ततिर है, इसका मतलब है कि वो जमीर जो छुपी हुई हो, यानी आप उसको पहचान ना सकें। जैसे पहला सीगा जो है फेल का, नासरा, फेल माजी का पहला सीगा है, इसके अंदर यू कैन नॉट मेक इट आउट कि इसके अंदर जमीर कौन सी है, लफ्जों से आपको नहीं पता चल जाता। लेकिन इसके अलावा जितने सीगे हैं फेल के, जैसे नासारा, नासारू, नासारत, नासाराता, नासरना, इन तमाम के अंदर यू कैन मेक आउट कि इसके अंदर जो जमायर हैं वो नजर आ रही हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे नासारा में आप अलिफ के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नासारू में आप वाव और अलिफ के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नसर ता में आप ता जबर के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नसर तू में ता जमा के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो जमीर जो जो जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एविडेंट होती है, उसको जमीर बारिज कहा जाता है। और जमीर मुस्ततिर वो होती हैं जो कि जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कहते। इख्तलाफ पाया जाता है, कुछ कहते हैं कि जो सिर्फ वाहिद सीगा है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है, ये ज़मीरे मुस्ततिर होती है। और कुछ कहते हैं नहीं, जो सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का है, नासारत, खलाकत, खुलिकत, आबादत, ये जो ता है ये भी ज़मीरे मुस्ततिर है। लेकिन बाज जो दूसरे जो इख्तलाफ करते हैं वो कहते हैं नहीं, ताए साकिना जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में आती है, वो वाहिद मुअन्नस गायब की सूरत में आती है, तो दैट बिकम्स योर सिंबल टू आइडेंटिफाई जमीर, जमीर के इसके अंदर कौन सी जमीर है, वाहिद मुअन्नस गायब की जमीर है। जमीर मुनफसिला दो होती है, एक मनफू होती है, एक मंसूब होती है। मरफू तो हमें पता है, हुवा अल्लाहु अहद, ये हुआ जो है इंडिपेंडेंट है, हुम काफिरून, हुम इंडिपेंडेंट है, तो ये आपकी मरफू होगी। मंसूब किस सूरत में हो सकती है? मुनफसिल हो लेकिन मंसूब हो।
सूरत अल-फातिहा। याद है किसी को? सूरत अल-फातिहा के अंदर एग्जांपल आती है, जमीर मुनफसिल होती है लेकिन मंसूब होती है। इयाका नाबुदू, इयाका में जो का है ये आपका हालत नसब में है। ये क्यों हालत नसब में है? बिकॉज ये आपका मफूल है, और किस चीज का मफूल है? मफूल मुकद्दम है नाबुदू का। और ये ऑल्दो ये मफूल मुकद्दम हो गया है, जमीर अपने तौर पे खड़ी नहीं रह सकती, इसको अपने साथ खड़े रखने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत है, तो लफ्ज इया को सपोर्ट के तौर पे साथ लाया जाता है। अरबी जुबान में जब हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे कि अटैच प्रोनाउन अपने तौर पे खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको जब मुकद्दम करना पड़ता है तो इया को लाया जाता है उसकी सपोर्ट के लिए, और ये इया जो है ये इसकी सपोर्ट बन जाती है, लेकिन ये जमीर मुनफसिल ही रहती है, मुनफसिल रहते हुए ये मंसूब बन जाती है। कुरान मजीद में इसकी 24 दफा ये कुरान मजीद में ये जमीर इस्तेमाल हुई है, जमीर मुनफसिल मंसूब। इयाहू, इयाहुम, इयाका, इयाकुम, इयाया, इयाना 24 टाइम्स ये इस्तेमाल हुई है, तखसीस करने के लिए, खास करने के लिए इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखिए, इयाका नाबुदू, सुम्मा यकुलु लिल मलाइकति अहाउलाई इयाकुम कानू याबुदून वला तक़तुलू औलादकुम खशयत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुम व इयाकुम। अब ये बेसिकली नर्ज़ुकुहुम व अंतुम इसको कह लीजिए, ये नर्ज़ुकुहुम व कुम था, तो इया को लाया गया ताकि अटैच प्रोनाउन के तौर पे इसको सपोर्ट कर सके। वशकुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करने वाले हो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। अब इन तमाम सूरतों में ये जो आपका पास जमीर है, ये जमीर मंसूब है, बट इट इज मुनफसिल, यानी ये अलहदा से लिखी है। जी सिस्टर कुछ कह रही थी। सर एक सवाल आ रहा था, ये हसर का असलूब क्या होता है? वो थोड़ा सा अगर इससे रिलेटेड है तो बता ओके, दीजिए। हसर इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके पढ़ेंगे। हसर बेसिकली क्या होता है? किसी चीज को खास करना, एक्सक्लूसिविटी, इंग्लिश में समझिए एक्सक्लूसिविटी करना, किसी चीज के लिए तखसीस कर देना, खास कर देना। ये इया जो है ये ग्रामर, मुख्तलिफ ग्रामर की किताबों में आपको हसर के लिहाज से मिलेगा कि हसर के लिए इस्तेमाल होता है इया जो है, एक्सक्लूसिविटी जो के लिए। इया यहाँ जो इया की मिसालें हैं उनमें ज्यादा तो हसर के मानों में आया है, लेकिन बाज में ये भी के मानों में भी आया है, और आम जो अरबी बोलचाल है उसमें भी ये भी के मानों में होता है। ये ओके, थोड़ी सी जो नॉर्मली हम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे अब एक दूसरे को सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से वो जवाब देते हैं वही याकुम, के आप सलाम करते थे, तो वो जैसा हमारी स्लैंग इस्तेमाल होती है ना, आप पे भी सलामती हो, ये सेम टू यू जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, सेम टू यू, तो ये इया का नॉर्मल बोलचाल में इसी तरीके से इस्तेमाल होता है, सेम टू यू के मानों में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये आपके ऊपर अगर आप भी। पिछली स्लाइड पे जाए ना तो उसमें भी एक आयत में ये इसी तरह आया है। ये जो है ये जैसे इयाकुम, ये जो एक तो तीसरी वाली आयत है, तीसरी वाली बिल्कुल, मिसाल, वला तक़तुलू वहां औलादकुम तो खशयत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुम, उनको भी रिज़्क़ देते हैं, व इय्याकुम, और तुमको भी। अब ये देखिए यहाँ पे व इय्याकुम बेसिकली, ओके चले इसको देखते हैं कि बलागत का सीखे। बेसिकली बात क्या की जा रही है? जो लोग अपनी औलादों को कत्ल करते थे, और कत्ल करने के पीछे उनके दिल के अंदर क्या होता था कि यार हमारा कैसे उनको नोरिश कैसे कर सकेंगे, हमारे पास तो खुद हम फुकरा हैं, हम उनको कैसे पालेंगे, तो वो अपने औलादों को कत्ल कर देते थे। तो पहले उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, ला तक़तुलू, पहले अमर दिया जा रहा है, जिसको पहले नहीं कहते हैं कि मत कत्ल करो अपनी औलाद को। किस वजह से? खशयत इमलाक, ये उसकी इल्लत होगी, इस इल्लत की वजह से मत कत्ल करो। और उसकी रीजनिंग क्या दी जा रही है? नाहनु नर्ज़ुकुहुम। अब मुझे ये बताइए कि नर्ज़ुकुहुम माजी का सीगा है कि मुजारे का सीगा है? मुजारे का सीगा है। मुजारे का सीगा है। मुजारे का सीगा है कि अगर ये कत्ल ना हुए, मिसाल के तौर पे, तो ये उनको जो भी उनकी जिंदगी होगी उनको रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला देंगे, ठीक है। लेकिन वह इय्याकुम, तुमको तो रिज़्क़ अभी भी मिल रहा है,
ٹھیک ہے, تم رائٹ ناؤ جب سے تم ہو تو تمہیں تو رزق دیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ایاکم لا کے بلاغت میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ تم خود موجود ہو with all your shortcomings but you are getting رزق. لیکن اگر وہ رہ جاتے ہیں, ان کو قتل نہیں کیا جاتا, تو ان کو بھی رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جو سمپل اسلوب ہوتا وہ یہ ہوتا کہ نحنو نرزقکم, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اگر اس کو پاس میں استعمال کرنا ہوتا تو رزقناکم, ہم نے تمہیں رزق دیا, ونرزقکم ونرزقہم اگر اس کی سمپل کنسٹرکشن ہوتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کا ذکر کیا ہے, یعنی یہ اگین اس کا تعلق بن جاتا ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے, کہ رزق کی تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے, اور پھر اس بات کو جتلایا ہے کہ تمہیں بھی تو رزق دیا گیا ہے. تو ترجمہ جو ہے یہاں پہ بھی کی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن اگین بھیگ ہے, اب یہ دیکھیں یہ اردو زبان کی چونکہ وہ ہے ایک لمیٹیشن ہے, ہم انہیں رزق دیتے ہیں. نحنو پہلا صیغہ آیا فاعل کے صورت میں, نرزقو کے اندر پھر ہم آیا, دو مبتدا آگے, پہلا مبتدا نحنو کے اندر ہے, نرزقو کے اندر یہ جملہ فعلیہ ہے, جملہ فعلیہ کے اندر اگین ضمیر جو ہے وہ نحنو کی ہے. نرزقو و ایاکم, اب اردو زبان میں اس سے بہتر ترجمہ بھی کے علاوہ ترجمہ جو ہے نا وہ کرنا پاسبل نہیں ہوتا. اچھا اس میں اب آپ نے ذکر کر ہی دیا, تو یہاں اگر نحنو ہے تو یہاں نحنو کچھ حصر کے معنوں میں نہیں آ جائے گا کہ ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں؟ ترجمے میں یہاں لکھا نہیں ہوا, لیکن عموماً جب اس طرح آتا ہے کہ جب ضمیر کو پہلے لے آتے ہیں ہم, تو وہ حصر کے معنوں میں ہو جاتا ہے. اوکے, وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں اس ضمیر کو پڑھیں گے, وہ ضمیر کی دوسری قسم ہوتی ہے جس کو وہ جملہ اسمیہ کے اندر آتی ہے. اچھا یہاں پہ یہ جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں نا, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ دیکھیں گے پروبیبلی بلاغت میں کا دوسرا یا تیسرا لیکچر اسی کا ہوگا. یہ دیکھیے اردو زبان کی لمیٹیشن کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ انگلش میں تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں آتا ہے, نحنو وی کاما نرزقکم وی نورش دیم. ٹھیک ہے, وی نورش دیم, ہم انہیں رزق دیتے ہیں. ابھی اس میں ہم تھوڑا سا پاز, ہم انہیں رزق دیتے ہیں, اس کے اندر کتنا وہ ہے, ایک قسم کا ایمفسس ہے, زور ہے, اثر ہے. اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں, یہ کتنا مطلب اس کے اندر سے زور ہی ختم ہو گیا, جملے کے اندر جو اصل زور تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. تو بیسیکلی جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا کا کیا مطلب ہے؟ نحنو پاز ہے, نرزقہم. ٹھیک ہے, تو اب نحنو کیا ہے کہ ضمیر آنے کے بعد اب نہ جو اگلا مبتدا جب آ جاتا ہے تو اگلا بندہ جو لسنر ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس مبتدا کے متعلق کوئی انفارمیشن آنے والی ہے, وہ کیوروسٹی اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے. پھر آتا ہے نرزقہم جو کہ خبر ہے, اور خبر جو کیا ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر آ گئی ہے. تو وہ ابھی اس جملہ فعلیہ کے اندر جو خبر ہے اگین اس کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. نرزقو کے اندر پھر اگین دوسری ضمیر آ گئی. تو وہ زور دیکھیے کتنا پیدا ہو رہا ہے اس مبتدا کو باہر نکال کے. یہ بیسیکلی جملہ فعلیہ تھا, جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیا گیا. یہ سمپل نرزقہم ہونا چاہیے تھا. جملہ فعلیہ کی کنسٹرکشن یہی بنتی ہے نا, فعل بفاعل ہو گیا اور ساتھ مفعول بن کے جملہ فعلیہ بن گیا. لیکن اس کے اندر سے فعلیہ کو کنورٹ کیا گیا اسمیہ میں, اس کے اندر جو ضمیر تھی اس کو ضمیر کو باہر نکال دیا گیا, ضمیر باہر نکل کے مبتدا بن گئی اور نرزقہم آ گیا آپ کا خبر بن گیا. لیکن یہ ایک کام کرنے سے جملے کے اندر جو ہے وہ زور چینج ہو گیا. بٹ اردو زبان کی ہماری جو لمیٹیشن کہہ لیجئے, ہم اس کا ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کا زور جو ہے وہ نظر ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید سننے سے زیادہ تعلق رکھتا ہے, اور سننے میں بھی وہ تھوڑی سی اگر آپ کو عربی زبان کے ساتھ واقفیت ہو جائے اور وہ تلاوت جو ٹھہر ٹھہر کی ہوتی ہے اس کو آپ سنیں گے, اور دا وے جس طریقے سے ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ بعض قاری حضرات ہوتے ہیں جو کہ دے وڈ کنٹینیو ریسیٹیشن ود دا سیم فلو سیم ٹون کے اندر. عذاب کی آیات آ رہی ہیں تو اسی طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں, خوشی کی آیات آ رہی ہیں اسی طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا اظہار ہو رہا ہے, ایک ہی فلو سے ایک ہی ٹون سے تلاوت ہو رہی ہے. لیکن کچھ قاری حضرات کو آپ دیکھیں گے جب وہ تلاوت کرتے ہیں جہاں پہ عذاب کی آیات آتی ہیں تو وہ ان کا ریسیٹیشن کی ٹون بدل جاتی ہے.
جہاں پہ انعامات و اکرامات کی بات آتی ہے تو ٹون اور ٹینر تبدیل ہو جاتا ہے. اس سے پھر آپ کو اس تلاوت سننے کا بھی مزہ آتا ہے اور وہ آیات کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے. ایک یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو اویلیبل ہے, قاری فیصل ہے, پروبیبلی امام فیصل ہے if I'm not wrong, ان کی سورۃ الفجر کی تلاوت ہے. اٹس اے ہارٹ بریکنگ تلاوت. اگر آپ اس کو سورۃ الفجر کی تلاوت دیکھیں, سورۃ الفجر میں شروع کا حصہ جو ہے وہ پرانی قوموں کے قصوں کے اوپر ہے, پھر عذابوں کا ذکر ہے, پھر آخر میں خوشخبریوں کا ذکر ہے. اور آپ پوری صورت میں ان کا دیکھیں وہ کیسے ان کی ٹون جو ہے نا اس کے اندر ویریشنز آتی ہیں, اور اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید واقعی سماعت کے لیے ہے, سننے کے لیے, اسپیچ ہے, کلام ہے, لیکن جیسے اس کو پڑھنا چاہیے ویسے کوئی پڑھ رہا ہو. اور جو تھوڑی بہت ہمیں عربی زبان سمجھ میں آتی ہے اس اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر آپ اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں, اس سے فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھا سکتے ہیں. اوکے, اگر آپ اچھا ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو بات آپ نے میں دوبارہ ری جوائن کرنا ہے, ہمارا یہ بھی جی سبق رہتا ہے. چھوٹی سی عرض کر دوں کہ اردو میں بعض اوقات ہوتا ہے لفظ لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. جیسے آپ نے ایاکم کا جو ترجمہ بتایا ہے نا, اس میں اگر ہم صرف ایک لفظ لگا دیں تمہیں بھی کے بعد تو وہ ترجمہ کافی حد تک ہو جائے گا. لیکن ہم بعض اوقات عربی میں خاص طور پہ علماء جو ہیں وہ اتنا زور دیتے ہیں کہ اردو کو بھول جاتے ہیں. ویسے ہی اس بالکل کا اگر ہم کر دیں تمہیں بھی تو, جب تمہیں بھی تو لگا دیں گے نا تو جو آپ نے ترجمہ بتایا ہے وہ بڑا واضح ہو جائے گا. وی بالکل. آر اچھا ایون اس ایون گیونگ. جی جی اچھا اس میں نا برادر صاحب, اس میں میرا ایک سم ہاؤ نا, کیونکہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی ماڈرن زمانے میں جو قرآن مجید کے لاسٹ ٹرانسلیشن ترجمے ہوئے ہیں اردو زبان کی بہت پرانے, یہ آج سے کوئی 60 سال 70 سال پرانے ترجمے ہیں. جو لیٹسٹ ترجمہ بھی ہے وہ کم سے کم 20 سال پرانا ہے. جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بھی, یہ بھی بہت پرانا ترجمہ ہے. سم ہاؤ ہمارے لوگ نا نیا ترجمہ کی کوشش نہیں کرتے جو کہ رائج زبان کے ساتھ ہو. وہ احتیاط کی وجہ سے, وی انڈرسٹینڈ کہ وہ احتیاط کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے. حالانکہ ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا یہ تفسیر کے زمرے میں آتا ہے. ترجمہ ٹرانسلیشن کوئی چیز نہیں ہوتی, عربی زبان کی ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی. جو قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن ہے, جو ٹرانسلیشن کی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں, یہ جو علماء کرتے ہیں, ہم لوگ تو نہیں, جو علماء اسکالرز کرتے ہیں, یہ بیسیکلی ترجمہ از فرسٹ کیٹیگری آف تفسیر. تو وہ تھوڑی سی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ریسرچ کر کے آج کل کے حالات میں زبان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ترجمہ پڑھتے وقت آپ نے غور کیا ہوگا کہ ویسے قرآن مجید کا ہم پہ اثر ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ اس آیت کو ہم نے کتنے سمپل طریقے سے پڑھ دیا کہ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو, ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ہم نے سمپل ایک فلوئنسی میں پڑھ دیا, آپ کو وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا آیت, یا وہ اس طریقے سے آپ کے دل کے اوپر اس آیت کا اثر نہیں ہوگا جیسا کہ اس آیت کا اثر ہونا چاہیے. اب آپ کو تھوڑی سی عربی سے واقفیت ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایا جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رک کے خاص طور پہ اس ایا کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. اب 24 آیات کے اندر یہ ایا موجود ہے, تو 24 آیات میں جہاں جہاں پہ ایا آئے گا وہ پوری کی پوری آیت کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور پھر اس سے آپ کو اس کا اثر بھی آئے گا. یو آر رائٹ, ہونا چاہیے, بٹ سم ہاؤ چونکہ شاید ہم ڈرتے ہیں یا احتیاط, دونوں صورتوں میں ہم اس کو ترجمے کو اس طریقے سے, اردو کے ترجمے, انگلش کے اندر اچھے ترجمے موجود ہیں, انگلش کے اندر بہت جو شیکسپیئرن انگلش ہے اس کے بہت سے تبدیلیاں آئی ہیں, بہتر ترجمے ہوئے ہیں. اردو کے اندر اس کی ضرورت ہے, اور اردو جو ہے موسٹ وائڈلی ریڈ لینگویج ہے اس وقت قرآن و حدیث سے متعلقہ کام کی. اس وقت دنیا میں جتنا کام اردو زبان کے اندر ہو رہا ہے اتنا ایون عربی زبان کے اندر بھی نہیں ہو رہا. تو یو رائٹ کہ اس کے اندر ضرورت ہے کہ ہم اس پہ مزید کام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں الفاظ موجود ہیں, جیسے اب ایک وہ اس دن ایک بار بار وہ ترجمہ کر رہے تھے, یہ لوٹنا بڑا نقصان دہ ہوگا. اب لوٹنا کی وجہ ہم واپسی کہتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ بالکل بالکل. تو اس طرح سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو علماء ہیں وہ جو ہیں, جو ادیب لوگ ہیں, ان سے مشورہ کریں کہ بھائی یار یہ مجھے کوئی اچھا سا لفظ تو بتا دو, پھر اس کے بعد وہ خود دیکھیں یہ فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. بالکل, وہ خود ایک دیکھیں. طرح کے جو سینونیمز ہیں, ایک طرح کے الفاظ جو ہیں, مثال کے طور پہ ایک ہی لفظ
کے لیے اردو زبان میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کو مترادف کہتے ہیں، وہ اکٹھے کر لیں، اس میں سے بالکل دیکھیں بیسٹ سوٹیبل ورڈ کون سا ہے جو کہ اس آیت کا حق ادا کر رہا ہے. اب اور جیسے لوٹنا اور واپسی ہے، اس جی میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ہاں مانوی اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے، لیکن واپسی از اے یوزر فرینڈلی ورڈ. ایگزیکٹلی. اس اوکے طرح جی، فرقان ضمیر. کے لیے ٹھیک ہے اوکے جی، ضمیر کا مرجع جس اسم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو اسے ضمیر کا مرجع کہتے ہیں. اور یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے، ضمیر کا اپنے مرجع آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق الناس، اللہ لوگوں کا پیدا کرنے والا. خالق جو ہے اسم الفاعل ہو گیا، الناسی مرکب اضافی بن گیا خالق الناسی، وَهُوَ رَبُّهُمْ. اب یہاں پہ ضمیر آ گئی ہے، ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے اور ہم کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے. ان دو ضمائر کو آپ نے لوٹانا ہوتا ہے. اور ہوا اب اس ضمیر کو لوٹانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہوا کی ضمیر چونکہ واحد کی ہے تو یہ واحد اس جملے کے اندر لفظ الجلالہ ہی ہے، تو یہ ہوا کی ضمیر لفظ الجلالہ کی طرف لوٹ گئی. ہم جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے، الناس ہی ہمارا جمع ہے، تو یہ ہم کی ضمیر جو ہے یہ الناس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس طریقے سے ضمیر کا مرجع جو ہے وہ تلاش کرنا اور کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے. کچھ ضمائر جو ہیں وہ ڈفرنٹ ضمائر کی کیٹیگریز میں آ جاتی ہے. ضمیر مستتر، ضمیر بارز ہم نے پڑھ لیا. ایک ضمیر ہوتی ہے جس کو ہم ضمیر شان کہتے ہیں. اس ضمیر کے مختلف نام ہوتے ہیں، مختلف کوفی نصری جو کوفی ہیں بصری ہیں، یہ مختلف گرامیرینز اس کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. اس کو ضمیر قصہ بھی کہا جاتا ہے، ضمیر امر بھی کہا جاتا ہے، ضمیر حدیث بھی کہا جاتا ہے، ضمیر مجہول بھی کہا جاتا ہے. شان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہے شان. شان کہتے ہیں حال کو، سورۃ الرحمن کے اندر یہ استعمال ہوا ہے، وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شان. اور قصے کا معنی کہانی کیا ہوتا ہے؟ امر سے مراد اہم معاملہ، حدیث کا مطلب بات ہوتا ہے. ضمیر مجہول سے مراد ہے کہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مجہول ہے. مجہول کا مطلب ہے کہ ما لم یسمى فاعلہ، جس کا فاعل کے متعلق معلوم نہ ہو. لیکن زیادہ آپ کو گرامر کی کتابوں میں یا جو عربک گرامر کے کورسز ہوتے ہیں اس میں اس کا نام ضمیر شان کی صورت میں ملتا ہے. اچھا جی، اب ہوتا کیا ہے، جیسے بردر صاحب نے پہلے اگزامپل دی تھی، ابھی کوئی بات کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آڈینس کو پہلے ہم اٹینٹیو کر رہے ہیں، آڈینس بالکل توجہ پہلے حاصل کریں. جیسا وہ کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، لسن ٹو می فار 1 سیکنڈ، یا انگلش میں جیسے ہم اٹینٹیو کرنے کے لیے کچھ الفاظ بولتے ہیں، یا اردو میں ہم کہتے ہیں بات سنیے گا، اس کے بعد ہم اپنی کوئی بات چیت شروع کرتے ہیں. تو عربی زبان میں جب بھی کوئی ادھر جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس کے پہلے ایک ضمیر لائی جاتی ہے. اب وہ جو ضمیر ہوتی ہے اس ضمیر کا مرجع کوئی نہیں ہوتا، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ ضمیر مبہم ہوتی ہے، اس کی طرف یو کی ناٹ اسرٹن یا بی سرٹن کہ وہ کس کی طرف ہے. اب یہ جب ضمیر آ جاتی ہے تو اب آڈینس کے اندر ایک کیوروسٹی پیدا ہو جاتی ہے، اشتیاق پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے جو ضمیر کے متعلق بولی گئی ہے. یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان کہلاتی ہے. ضمیر فصل کیا ہوتی ہے؟ ضمیر فصل ہوتی ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان لائی جائے. یعنی آپ کا ایک مبتدا ہے اللہ احد، ایک یہ سمپل ایک آپ کا مبتدا ہے. اب یہ اس مبتدا اور خبر کے درمیان اگر ہم ایک ضمیر لے آئیں گے اللہ هو الاحد، تو یہ آپ کی ضمیر فصل بن جائیں گی. ہم ہم الکافرون، اوکے نہیں یہ ایگزامپل غلط ہو گیا، ہم الکافرون نہیں ہے، یہ ہے بلکہ ایگزامپل. جی بردر امتیاز کچھ کہہ رہے تھے. اوکے، ان المؤمنین هم المفلحون، ان المؤمنون یہ آپ کا مبتدا بن گیا، مفلحون آپ کی خبر تھی، لیکن اس سے پہلے ایک ضمیر لائی گئی جو کہ اچھا یہ ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ یہ ضمیر بیسیکلی جو فالوور ہوتا ہے، جو اس کی تابع ہوتی ہے، جو اس کے بعد